ایک بات یاد رکھیں، اللہ کا اصول اور قانون ہے، اللہ نے دنیا کو دار العمل بنایا ہے، آخرت کو دار الجزا بنایا ہے۔ یہاں پہ بندہ کوئی نیکی کرتا ہے اس کا بدلہ آخرت میں ملتا ہے، یہاں پہ کوئی گناہ کرتا ہے اللہ کا قانون اور ضابطہ یہ ہے اسے بدلہ آخرت میں ملے گا، سزا آخرت میں ملے گی۔ لیکن حضرت حسین کے قاتلین کے بارے میں اللہ نے اپنے اصول اور ضابطے کو تبدیل کر دیا ہے۔ مفتی محمد شفیع صاحب نے کتاب لکھی ہے شہید کربلا کے نام سے، علامہ ابن جوزی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اللہ نے حضرت حسین کے قاتلین کو آخرت میں جو سزا دینی ہے لیکن دنیا کے اندر سب کو مرنے سے پہلے ذلیل اور رسوا کر کے چھوڑا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مختار سقفی نامی کوفہ کے اندر کھڑا ہو گیا، اس نے اعلان کیا عام مسلمانوں میں، میاں ہم شہدائے کربلا کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، قصاص لینا چاہتے ہیں، ان کے خون کو رائگاں نہیں جانے دیں گے۔ کون کون میرے ساتھ ہے؟ نوجوان طبقہ اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ دیکھتے دیکھتے کچھ دنوں میں عراق کے اندر بھی اس کی حکومت ہو گئی، کوفہ کے اندر بھی وہ کرسی پہ بیٹھ گیا، اقتدار میں آ گیا، حکومت اس کی آ گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس نے اعلان کر دیا میاں قاتلین حسین کے علاوہ سب کو امان ہے، سب کی جان محفوظ ہے، عزت محفوظ ہے، مال محفوظ ہے، لیکن جو قاتلین حسین ہیں ان کا کچھ بھی محفوظ نہیں ہے۔ اس نے چھان بین شروع کر دی، ایک دن کے اندر 248 قاتلین حسین کو جہنم واصل کیا۔ پھر جو عام حضرت حسین کے قاتل تھے وہ مردار ہو گئے۔ اس نے خاص لوگوں کی طرف توجہ کی ہے، شمر کو پکڑا ہے، اور شمر وہ ہے جو حضرت حسین کے قتل میں سب سے آگے تھا، شمر وہ ہے جو عبید اللہ بن زیاد کو قتل کے اوپر بھڑکانے والا تھا۔ مختار سقفی نے اس کو پکڑوا کر اس کے جسم کو تیروں، تلواروں اور نیزوں سے زخمی کروا کے اس کے جسم کو کتوں کے آگے ڈال دیا تھا، کتوں نے اسے نوچ نوچ کر جہنم میں پہنچا دیا ہے۔ میں نے کہا خدا کی قسم قاتلین حسین سے تو وہ کتے بھی اچھے ہیں۔ قاتلین حسین میں ایک نام عمر بن سعد کا بھی آتا ہے، اسے مختار نے پکڑوایا، پکڑوانے کے بعد اس کے جسم کو چھلنی کروایا، اس کے سر کو کاٹا گیا، مختار کے سامنے رکھا گیا۔ مختار نے کہا عمر بن سعد کا ایک بیٹا حفص بھی ہے، اس کو پکڑ کے لے آؤ۔ حفص کو پکڑ کے لایا گیا۔ مختار نے کہا حفص یہ سر کس کا ہے؟ کہنے لگا میرے باپ کا ہے۔ مختار نے کہا یاد رکھ حضرت حسین کے بدلے میں تیرا باپ گیا ہے، حضرت حسین کے بیٹے علی اکبر کے بدلے میں تو جائے گا۔ اور پھر مختار نے ایک جملہ کہا، کہنے لگا یاد رکھو میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں حضرت حسین کے قاتلین کو ختم کر کے یہ تصور کروں کہ حضرت حسین کے قتل کا بدلہ ہو چکا ہے۔ نہیں نہیں، خدا کی قسم حضرت حسین کے قاتلین کی نسلوں کو تباہ کر دوں پھر بھی حضرت حسین کی ایک انگلی کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ ان ملونوں، خبیثوں اور قاتلین میں ایک نام مالک بن بشر کا بھی آتا ہے۔ یہ وہ ملون تھا جس نے حضرت حسین کی ٹوپی اتاری تھی اور حضرت حسین کی ٹوپی اٹھائی تھی۔ اس کو مختار نے پکڑوایا اور کہا کہ جس قدموں کے ساتھ تم حسین کی طرف چل کے گئے تھے، جن ہاتھوں کے ساتھ تم نے حضرت حسین کی ٹوپی اٹھائی تھی، میں وہ تیرے ہاتھ نہیں چھوڑوں گا، میں وہ تیرے قدم نہیں چھوڑوں گا۔ دونوں پاؤں کٹوا دیے، دونوں ہاتھ کٹوا کے میدان میں ڈال دیے، تڑپ تڑپ کر لعین مر گیا ہے۔ ان قاتلین میں ایک نام عثمان بن خالد کا بھی آتا ہے، بشر بن شمید کا بھی آتا ہے۔ یہ وہ بدبخت تھے جنہوں نے مسلم بن عقیل کے قتل میں عبید اللہ بن زیاد کی معاونت کی تھی۔ مختار نے انہیں پکڑا اور زندہ جلا دیا ہے۔ اور قاتلین حسین میں ایک نام بدبخت ابن نمیر کا بھی آتا ہے۔ اس بدبخت نے کیا کیا؟ حضرت حسین پیاسے تھے، دریائے فرات پہ پہنچے ہیں، چلو یوں پانی کا بھرا ہے، اس بدبخت ابن نمیر نے تیر کھینچا، تیر حضرت حسین کو یہاں پہ مارا ہے، حضرت حسین پانی نہیں پی سکے۔ حضرت حسین نے بد دعا دی، فرمایا اللہ تمہیں چن چن کے مارے گا، تم نے آل رسول کو شہید کیا ہے۔ اللہ نے اس ابن نمیر کو سزا اس طرح دی ہے، پیاس کی بیماری لگا دی ہے، ہر وقت اس کی زبان پہ پیاس پیاس ہوتی تھی، پانی پانی ہوتا تھا، پانی پیتا جاتا تھا، ڈرم پی جاتا تھا، گھڑے پی جاتا تھا، لیکن اس کی پیاس ختم نہیں ہوتی تھی۔ آخر وہ پانی پی پی کے اس کا پیٹ پھٹا ہے اور وہ جہنم واصل ہو گیا ہے۔
علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں ایک شخص کا چہرہ اچانک کالا ہو گیا. لوگوں نے پوچھا میاں تو بڑا خوبصورت تھا, پھر تیرا چہرہ کالا کیوں ہو گیا؟ اس نے کہا میاں میں ان بدبختوں میں ہوں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے تھے. کچھ دن پہلے میں بیٹھا تھا, میں نے دیکھا دو بندے آئے ہیں, میرا بازو پکڑ کر آگ جل رہی ہے, اس کے قریب کیا ہے, میرا چہرہ جل گیا اور میں کالا سیاہ ہو گیا ہوں. اور ان سب کا سردار یزید تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ایک روایت کے مطابق اس کی حکومت 2 سال اور 8 مہینے رہی ہے, ایک روایت کے مطابق 3 سال اور 8 مہینے رہی ہے. وہ بدبخت شخص بے چین رہا, بے سکون رہا. عالم اسلام کے اندر, اسلامی ممالک کے اندر اس کے خلاف بغاوت شروع ہو گئی. شہدائے کربلا کو لے کر لوگوں نے بغاوت کا علم بلند کیا تھا. وہ بے چین ہو کر, بے سکون ہو کر اس دنیا جان سے چلا گیا ہے. آج کوئی اپنے آپ کو یزیدی کہنے کو تیار نہیں, لیکن ہر بندہ اپنے آپ کو حسینی کہتا ہے اور حسینی کہنے پر فخر بھی کرتا ہے. اور ہر بندہ یہ برملا کہتا ہے حسین سید, حسین آقا, حسین مأوا, حسین ملجا, حسین مرشد, حسین مولا, حسین آلہ, حسین اولا, حسین برتر, حسین بالا, حسین ان کا, حسین ان کا, حسین رب کا, حسین سب کا. وہ صوفیوں کا کلندروں کا, وہ خشکیوں کا سمندروں کا, وہ اولیاء کا پیمبروں کا. حسین گرنا شہید ہوتا تو آج گھر گھر میں یزید ہوتا. نبی کی سنت آیا نہ ہوتی, خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی.